غلط ہو گئے جب پیغمبر دو جہاں نے جملہ کہا اماں آج میں بدلہ لینے کے لیے نہیں میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں. اماں نے آگے سے کہا نبوت کا چہرہ دیکھ لیا ہے. اب نبوت کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہاتھ آگے کرے. پہلے آپ کو تنگ کیا کرتی تھی کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور عورت ہے آپ نے علماء سے سنا ہوگا وہ گھر مکے سے ہجرت کر کے جا رہی ہے. بھئی کیوں جا رہی ہے؟ کہ مکے میں ایک جادوگر آ گیا ہے. وہ جادوگر جس کو دیکھتا ہے بدل جاتا ہے. ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے اولاد کو چھوڑ دیتا ہے جائیدادوں کو چھوڑ دیتا ہے لیکن حضور کو نہیں چھوڑتا. میں اس کے جادو سے ڈر کے مکے کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. جب وہ عورت اپنے گھر کے سامان کو باندھ کے وہاں دہلیز پہ بیٹھی ہے پیغمبر دو جہاں وہاں سے گزرتے ہیں. حضور نے پوچھا اماں کہاں جانے کا ارادہ؟ اس نے کہا بیٹا مکے میں جادوگر آیا ہے وہ جس کے اوپر جادو کرتا ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے. اماں کا سامان اٹھا کے کہا اماں جہاں جانا ہے مجھے بتاؤ. مقام پہ پہنچ گئے. اماں سے کہا کیوں آئی تھی کیوں مکے کو چھوڑا تھا؟ کہا جادوگر کا ذکر تھا اس لیے چھوڑا تھا. کہا اماں ذرا مجھ سے بھی تو پوچھ میں کون ہوں؟ اماں کہتی ہے بتا بیٹا چہرے سے بڑا خوبصورت ہے تو والضحیٰ والے چہرے والا واللیل کی زلفوں والا الم نشرح لک صدرک والے سینے والا ہے. یاسین طٰہٰ کا لقب تجھے دیا ہے. مزمل و مدثر قرآن تجھے کہتا ہے. تیرا چہرہ دیکھ کے مجھے لگتا ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. اماں جس جادوگر کا تو نے مکے کی گلیوں میں ذکر سنا تھا مجھے وہی جادوگر کہتے ہیں مجھے وہی محمد کہتے ہیں. اماں نے آگے ہو کے کہا بیٹا ہاتھ آگے بڑھا. اگر تیرے جیسے چہرے والا جادوگر ہے تو میں بھی تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کلمہ پڑھ کے میں بھی دنیا کو بتانا چاہتی ہوں میں اس کی غلام بن چکی ہوں جس کی آواز کا جادو کل کائنات میں چلتا ہے. سبحان اللہ. یہ اخلاق پیدا کریں اپنے اندر. آج ہم بدلہ لیتے ہیں. کوئی ایک مارے ہم کہتے ہیں ہم 10 مار سکتے ہیں. کوئی اینٹ مارے ہم کہتے ہیں پتھر مار سکتے ہیں. کوئی پتھر مارے کہتے ہیں مجھے اس سے بھی کوئی اچھی چیز ملے میں وہ کر سکتا ہوں. آج ہم بدلے لیتے ہیں. اور نبی کی سیرت کا جلسہ سننے والوں آج ارادہ کرو ہم صرف سبحان اللہ کے لیے نہیں ماشاءاللہ کے لیے نہیں صرف خوشی کے لیے نہیں ہم نبی کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. آئے آپ کو لے کے چلتا ہوں اس طائف کی گلیوں میں جہاں نبی کو پتھر مارے جاتے ہیں. نبی لہو لہان ہے نبی زخمی ہے سر سے لے کے پاؤں تک نبی کے جسم اطہر سے لہو بہتا ہوا نظر آ رہا ہے. حتیٰ کہ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ جوتا اتارنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. پیغمبر دو جہاں سے آنے والے فرشتوں نے کہا حضور ہاتھ اٹھائے رب قبول کرے گا. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے نبوت والے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اللہ میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ ان طائف کی وادیوں میں رہنے والوں کو تو برباد کر دے ہلاک کر دے ان کے اوپر عذاب بھیج دے. میں تجھے یہ نہیں کہتا. میں تجھ سے ان کی ہدایت کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے ان کے ایمان کی التجا کرتا ہوں. اللہ یہ مجھے مارتے ہیں میں ان کے لیے اسلام کی دعا کرتا ہوں. سبحان اللہ. آئے اس نبی کا اخلاق ہماری زندگی میں آنا چاہیے. اور آئیں نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے. یہ ایک عورت ہے اور عورت بھی بوڑھی ہے. یہ مکہ کی گلیوں میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں دوڑتی ہوئی جا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ بھئی میں احد کی طرف جا رہی ہوں. کیوں جا رہی ہے؟ کہاں مجھے پتا چلا
हुजूर दुनिया से चले गए। हुजूर जामे शहादत नोश कर गए। लोगों ने कहा अम्मा तुझे पता नहीं कि तेरा शोहर दुनिया से चला गया? अम्मा ने कहा मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे शोहर का ना बताओ। ये औरत आगे बढ़ती है। एक ने कहा अम्मा तुझे पता है तेरा बेटा दुनिया से चला गया? अम्मा ने कहा मैंने बेटे का तो पूछा नहीं, मुझे ये बताओ हुजूर कैसे हैं? अम्मा आगे बढ़ती है। किसी ने कहा तेरा भाई चला गया? अम्मा ने कहा मैंने भाई का पूछा नहीं, मुझे ये बता हुजूर कैसे हैं? आगे बढ़ती है। किसी ने कहा तेरा अब्बा भी दुनिया से चला गया। एक वक्त में बाप भी चला गया, भाई भी चला गया, शोहर भी चला गया, बेटा भी चला गया, सारा घराना शहादत नोश कर चुका है। लेकिन अम्मा की जुबान पे एक जुमला है, मुझे ये बताओ नबी का हाल क्या है? अगर नबी जिंदा है तो सब कुछ ठीक है, अगर नबी नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। चलती चलती मैदान ओहद में पहुंचकर जब नबूवत पर चेहरे का दीदार कर लिया, दीदार करने के बाद जुमला कहा, जब नबी का चेहरा देख लिया है तो बाप का गम भी खत्म हो गया, भाई का भी, शोहर का भी, बेटे का भी, सारे गम गलत हो चुके हैं। चेहरे नबूवत का दीदार कर लिया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये होते थे। मैंने तो एक औरत का जिक्र किया, हुजूर ने ऐलान किया आओ मैदान जिहाद में निकलना है। ये सहाबी पहली रात की दुल्हन के साथ बैठा है, अभी गुस्ल भी नहीं किया, नबी का ऐलान सुना, सुनने के बाद पहली रात की दुल्हन को छोड़ के मैदान जिहाद में पहुंच गया। सहाबे पैगंबर कहते हैं हमने हंसला को देखा, वो काफिरों की गर्दनों को उतार रहा था, मुकाबला कर रहा था, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ कुफर का मुकाबला कर रहा था। हमने देखा जामे शहादत नोश कर गया। हमने शहीदों में जब उसे तलाश किया, पैगंबर को आके बताया हुजूर मामला बड़ा अजीब है, यहाँ किसी ने हंजला को गुस्ल नहीं दिया, लेकिन हंजला के जिस्म से पानी के कतरे बहते हुए नजर आते हैं। हुजूर ने फरमाया सहाबा तुम्हें मुबारक हो, हंजला वो है कि जिसको जन्नत के पानी से फरिश्ते गुस्ल देने के लिए आए। सुभान अल्लाह। सुभान आए। मैं इख्तिताम की तरफ बढ़ता हूँ। हम उन सहाबा के नाम लेवा, हम उस नबी के नाम लेवा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी क़यादत तुम्हारे सामने मौजूद है। जेलें आई, हथकड़ियाँ आई, अपने कंधों पे जनाजे उठाए, अपने भाइयों के उठाए, अपने बच्चों के उठाए। वहां यूं भी हुआ कि वालिद के जनाजे को कभी एक जेल में, कभी दूसरी जेल में, कभी तीसरी जेल में ले जाया जा रहा है। यहाँ यूं भी हुआ हमारी माओ बहनों, उनको जेलों में पसे दीवारे जिंदा किया गया। मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी जुर्रत को, बहादुरी को। आपने सारे जुल्म और जबर बर्दाश्त कर दिए। आपने जहां हुकूमतों को, आपने दुश्मन को बताया कि आपके जुल्म और जबर खत्म हो सकते हैं, लेकिन हमारी सहाबा से वफा कभी खत्म नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। सुभान हो अल्लाह। सकती है। आए अमीर असीमत के नाम लेने वाले और जर्नैल मुहतरम का नाम लेने वाले, मुअल्लिक़ इस्लाम के नाम लेवा, मैं आपसे कहता हूँ मायूस होने की जरूरत नहीं है, मंजिल करीब पहुंच चुकी है। पहले लोग कहते थे, पहले हमारे शुहदा कायदीन कहते थे हम असेंबली में पहुंचेंगे और पहुंच के वहां नमूसे सहाबा व अहले बैत बिल को पास करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अब आप असेंबली में नहीं है, लेकिन कौमी असेंबली से, सेनेट से नमूसे सहाबा व अहले बैत बिल पास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
ہوا کسی نے مخالفت کی؟ کوئی مخالفت کو نہ آیا، لیکن ایک اندھا اٹھا، اس نے کہا یہ اندھیرے میں سارا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم سے پوچھا نہیں، بھئی تجھے کون پوچھتا؟ تیرے پاس اگر کوئی اجتماعیت ہوتی، تیرے پاس اگر قوت ہوتی، تیرے پاس اگر لشکر ہوتا تو پھر کوئی تیرے اوپر بھی نظر کرتا۔ الحمدللہ حکمرانوں کو بھی پتا ہے، اداروں کو بھی پتا ہے، اس ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت الحمدللہ شہداء کے خون کی وارث وہ آپ کی جماعت ہے۔ اداروں نے بھی دیکھ لیا، سب نے دیکھ کر یہ بات سمجھ چکے ہیں، آج وہ دن آ چکا ہے، حکومت آپ کی بات کو تسلیم کرتی ہے، ادارے آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی نبی کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ اس زمین پہ گستاخی کرتا ہے، رب کا شکر ہے وہ بسے دیوارے زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت ایک سال میں گستاخ صحابہ کے خلاف الحمدللہ 2000 کے قریب FIR، گستاخ صحابہ کو سزائے موت ہو گئی، گستاخ صحابہ کو 20 سال کی سزا بھی ہوئی، 15 سال کی سزا بھی ہوئی، 10 سال کی سزا بھی ہوئی، 5 سال کی سزا بھی ہوئی۔ الحمدللہ یہ کچھ ہو چکا ہے۔ والد محترم نے جھانگ کے اندر بھی اور دیگر جگہوں پہ اعلان کیا، شیعوں وقت آ چکا ہے، ابھی تمہارے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے صرف 10 سال کی سزا کا قانون پاس ہوا ہے، وقت آئے گا ہماری قیادت قومی اسمبلی میں پہنچے گی، راؤ جوید اقبال کی شکل میں پنجاب اسمبلی میں پہنچے گی، وہاں نبی سے صحابہ، نبی کی عزت کا مسئلہ، صحابہ کی عزت کا مسئلہ، آل بیت اطہار کی حرمت کا مسئلہ زیر بحث لائیں گے، اور لا کر ہم اس وقت تک محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، کاوش کرتے رہیں گے، جب تک اصحاب پیغمبر کے دشمن کے لیے سزائے موت کا قانون پاس نہیں ہو جاتا۔ کوشش جاری رہے گی، کام جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آئیں، کیونکہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آخر میں چلتے چلتے میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، مجھے امید نہیں، مجھے یقین ہے آپ بڑے خوبصورت طریقے سے میرے سوال کا جواب دیں۔ مجھے بتائیں، میں نے جو آپ کے سامنے نبی کی سیرت کا ایک نقشہ کھینچا، آپ نے نبی کو دیکھا تھا اونچی آواز سے اور بلند آواز سے؟ میں نے دیکھا، راؤ صاحب نے دیکھا، مولانا عبد المجید صاحب نے دیکھا، ان علماء کرام نے دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ، بلند آواز سے، صحابہ اور محبت سے، صحابہ، اور بھی ایمان کے جذبے سے۔ صحابہ نبی کو دیکھنے والے کون تھے؟ صحابہ، نبی کی سیرت کو پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ، نبوت کے چہرے کا دیدار کرنے والے کون تھے؟ نبوت کی مجلس میں بیٹھنے والے کون تھے؟ نبی سے قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ نبی سے کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ نبی سے روزہ سیکھنے والے کون تھے؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون تھے؟ یا اونچی بات سے محبت سے کون تھے؟ صحابہ، اونچی بات سے کون تھے؟ صحابہ، نبی کے آگے کون؟ نبی کے پیچھے کون؟ نبی کے دائیں کون؟ نبی کے بائیں کون؟ نبی سے پڑھنے والے کون؟ نبی کی صبح کو دیکھنے والے کون؟ نبی کی شام کو دیکھنے والے کون؟ نبی کے ساتھ کھانے والے کون؟ نبی کے ساتھ پینے والے کون؟ نبی کے ساتھ جہاد کرنے والے کون؟ نبی